دیکھ پگلی، تیرے ابا کو راجا سے بہت پیار ہے، وہ تیری پھپھو کو کبھی منع نہیں کریں گے۔ اماں نے آٹا گوندھتے ہوئے پاس ہی بیٹھی ہانڈی میں تیز تیز ڈوئی چلاتی گل سے کہا، انہاں غریبوں کا راجا اگر ابا کو اپنے غریب بھانجے سے پیار ہے تو کرتے رہیں، مگر دوسروں کی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ گل نے ہاتھ روک کر کہا۔ اماں نے ایک نظر ہانڈی میں لگتے مسالے پر ڈالی اور پاس پڑے پانی کے برتن میں سے چند چھینٹے مسالے میں ڈالے تو شوں کی آواز کے ساتھ تھوڑا دھواں بھی اٹھا۔ گل منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی۔ کیا ہے ماں، جب سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے تو مجھے کیوں آواز دیتی ہیں؟ گل کو بہانا چاہیے تھا، اس لیے فوراً وہاں سے اٹھ کر باورچی خانے سے باہر نکل گئیں۔ سن لے گل، تیرا ابا آج کل میں تیری پھپھو سے رشتے کی بات کرنے والا ہے، اور تو ہے کہ پگلی ماں باپ کے گھر کے لاڈ یہاں تک ہی رہ جاتے ہیں۔ مانا کہ تیری پھپھو بہت اچھے مزاج کی عورت ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد بھی نکمی ہو تو زیادہ دیر تک ان کے لاڈ نخرے بھی نہیں اٹھائے جاتے، اور تو بہو بن کے جائے گی، اس لیے کام سیکھ لے اب، نہیں تو سب کہیں گے کہ اکلوتی بیٹی کو کچھ سکھا کر نہیں بھیجا ہے۔ کبھی پھپھو کہیں گی، کبھی لوگ کہیں گے۔ اماں، میری زندگی کیا ان باتوں کے گرد ہی گھومتی رہے گی؟ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، نہ کسی راجا سے اور نہ شہزادے سے، مجھے بس پڑھنا ہے ڈھیر سارا، وہ جیسے ٹی وی میں لڑکیاں آتی ہیں نا، کتابیں ہاتھ میں پکڑے تیزی سے کالج کی سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہوئی، نئے اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوبصورت بال ہوا میں لہراتے ہوئے، ہنستی کھلکھلاتی ہوئی، ہر فکر سے آزاد۔ اماں، مجھے بھی ایسی زندگی جینی ہے۔ اماں، کیا ایسی زندگی ملنا بہت مشکل ہے؟ ہانڈی میں کئی سبزی ڈالتے ہوئے اماں نے گردن موڑ کر سین میں رکھی چارپائی پر بیٹھی گل کو دیکھا تھا، دونوں ٹانگوں کو جھلاتے اور چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں سجائے اپنے تصویر میں کھوئی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس لمحے اماں کا دل چاہا کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ اس کے ہر خواہش پلک جھپکتے ہی پوری کر دیتی، مگر وہ سر جھٹک کر ادھورے رہ جانے والے کاموں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تجھے میں اسی لیے پگلی کہتی ہوں، کتنی بار منع کیا ہے کہ زرینہ کے گھر ڈرامے دیکھنے مت جایا کر، نت نئی چیزیں دیکھ دیکھ کر تیرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ زندگی آسان تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، اماں نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا۔ وہ سیدھے ہوتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی، مگر اماں، ہماری زندگی تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے نا، اتنی مشکل میرے چھوٹے چھوٹے خواب اس چھوٹے اور کچے سین کے مٹی میں کہیں گر کر گم ہو گئے ہیں۔ کتنا شوق تھا مجھے پڑھنے کا، مگر 8ویں سے آگے پڑھ ہی نہیں سکی۔ گل کے چہرے پر گہری اداسی رقم تھی۔ اماں کے دل کو کچھ ہوا، اسی لیے پہلے کہ اماں کچھ کہتی، لکڑی کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ اماں اور گل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ابا تھکے ہوئے قدموں سے سائیکل اندر کر رہا تھا۔ ابا نے سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور سین میں بیٹھی گل کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے پھولوں میں سے سب سے پیارا اور خوبصورت پھول ہے میری بیٹی۔ ابا نے پاس آ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ کیا لائے ہیں ابا؟ گل ساری اداسی بھول کر تجسس سے لفافے کے اندر جھانکنے لگی۔ برفی، سفید برفی کے کچھ ٹکڑے دیکھ کر گل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میری بیٹی کو بہت پسند ہے نا، چل آرام سے بیٹھ کر کھا اور سن۔ ابا نے پاس آتی اماں کی طرف دیکھا۔ اپنی اماں کو بالکل مت دینا، اس کے لیے زیادہ میٹھا اچھا نہیں ہے، ابا نے شرارت سے کہا تو گل کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ اماں حیرت سے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ لو بھلا، میں نے کب فرمائش کی ہے کسی چیز کی؟ اماں نے منہ بنا کر کہا اور بڑبڑاتے ہوئے روٹی بنانے چلی گئی۔ گل پٹر پٹر بولی، ابا کے پاس بیٹھی سارے دن کی روداد سنا رہی تھی۔ تھکا ہارا ابا مسکراتی نظروں سے اپنی بلبل
کو چہکتے ہوئے دیکھنے لگا اور اچھا اب بس کر اپنے ابا کو سکون سے روٹی تو کھانے دے۔ اماں نے روٹی کی چنگیر لکڑی کی میز پر رکھی اور سالن لینے چلی گئی۔ گل جلدی سے اٹھ کر پانی کا جگ اور گلاس لے آئی۔ تینوں نے سکون سے کھانا کھایا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ گئے۔ گل چائے کا پانی چڑھا دے۔ اماں نے باورچی خانے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ ابا کھانے کے بعد چائے ضرور پیتے تھے جو زیادہ تر گل ہی بنا کر پیش کرتی تھی۔ جب تک گل چائے بنا کر لائی ابا اور اماں کسی بحث میں مصروف ہو چکے تھے۔ گل کو دیکھ کر دونوں چپ ہو گئے۔ گل ابا کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر برفی کا شابر ہاتھ میں پکڑے واحد کمرے کی طرف چل پڑی۔ اماں اور ابا نے سارے دن کی باتیں کر کے کمرے میں آنا تھا۔ گل نے پرانے رسالے میں سے ایک کہانی بہت آرام سے پڑھ لینی تھی۔ یہ رسالے بھی اسے زرینہ نے دیے تھے۔ گل نے رضائی کھولی اور اس میں گھس کر نیم دراز ہو کر مزے سے برفی کھاتے رسالہ کھول لیا۔ کہانی بہت طویل تھی، اس کی نیند بہت کچی۔ اماں سونے کے لیے کمرے میں آئیں تو گل سو چکی تھی اور پاس ہی رسالہ اوندھا پڑا ہوا تھا۔ سچ میں پگلی ہے یہ، اماں نے مسکراتے ہوئے بوسیدہ رسالہ اٹھا کر بہت احتیاط سے طاق پر رکھا تھا۔ وہ ان پڑھ عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پرانے بوسیدہ رسالے میں کیا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ان بوسیدہ اوراق کو ہاتھ میں لیتے ہی گل کے چہرے پر خوشی کے ان گنت رنگ پھیل جاتے تھے۔ میں 11 بجے تک راجا کو بھیجوں گا، تب تک یہ گجرے بنا دینا۔ آج مجھے جلدی جانا ہے۔ صبح ہی صبح گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قریبی مارکیٹ میں دہی بھلوں کی مشہور دکان کے سامنے ابا پھولوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ روز کے اتنے پھول بک جاتے تھے کہ ان کی دال روٹی عزت کے ساتھ چل رہی تھی۔ ابا اور اماں نے ساری زندگی خواہشوں کی بجائے ضرورتوں کو پورا کرنے میں گزاری تھی۔ وہ گل کو بھی پڑھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر انسان پڑھ تو کسی سے بھی لیتا ہے مگر سبق سب سے نہیں سیکھتا ہے۔ ایسا ہی گل کے ساتھ تھا۔ وہ ضدی یا ہٹ دھرم تو نہیں مگر جیتی جاگتی سانس لیتی لڑکی ضرور تھی۔